بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نرگس زہرا آپ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پھر ایک بہت پیارا سا موضوع لے کر۔ ناظرین، موضوع ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے والدین کا، اور ہمارے ملک میں جو بڑھتی عمر کے لوگ ہیں، جو کہ میں جو بریکٹ لے رہی ہوں میں 60+ لوگوں کی لے رہی ہوں، لیکن اگر آپ بڑھاپے کی علامات کی ذکر کریں، طبعی علامات، معاشرتی علامات، معاشی علامات، نفسیاتی علامات، مختلف جو علامات بتائی جاتی ہیں کہ بڑھاپے میں یہ ہے، تو وہ پاکستان میں لوگوں میں اب 40+ میں 40 سال کی عمر سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نوکریوں پہ لگے بھی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود۔ ناظرین، بزرگوں اور والدین کو لے کر میں پیرنٹنگ پہ یا میں جو ایک والد یا والدہ ہونے کی حیثیت، میں اس پہ حیثیت پہ نہیں کروں گی۔ میں جو بات کروں گی وہ ایک پاکستان میں بڑھتا ہوا رجحان ہے اولڈ ہومز کا، یعنی بزرگوں کے لیے الگ سے رہنے کو جو ادارے یا جو جگہیں یا جو ہاسٹلز بنائے جاتے ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ شروع میں ہم سٹیٹسٹکس تھوڑے سے دنیا کے لے لیتے ہیں اور پھر ہمیں چونکہ اندازہ ہوگا کہ ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، یونائٹڈ نیشنز کا پاپولیشن فنڈ ہے اور یہ ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتا ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک دنیا میں ہر 3 میں سے 2 افراد ایسے ہوں گے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہوگی۔ ڈیموگرافک رپورٹس ان کی آتی ہیں۔ اچھا، یہ جو تعداد ہے ناظرین، یہ 2012 میں ہر 3 میں سے 1 فرد کی تھی۔ اس میں ایک اچھی چیز تو یہ ہے کہ جو حفظان صحت کے یا جو میڈیکل کی فیلڈ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ امپروو ہو گئے ہیں، لوگوں کی صحت اچھی ہو رہی ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی، یعنی متوقع عمر گزارنے کی جو شرح ہے کسی بھی قوم میں وہ بڑھ جاتی ہے، تو وہ دنیا میں بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ہر 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ بزرگ ملیں گے 2050 میں۔ پاکستان میں جو سچویشن ہے ناظرین، سن 1998 میں جو مردم شماری کی گئی تھی، اس مردم شماری کے مطابق ہماری پاپولیشن میں 7.3 ملین لوگ ایسے تھے جو کہ 60 سے زیادہ عمر کے تھے، اور اگر ان 7.3 ملین لوگوں کو حکومت مہینے کا خرچہ 1000 بھی دے تو حکومت پر اس کی جو کاسٹ آ رہی تھی اس کا اندازہ بنتا ہے تقریباً 88 بلین۔ آپ حساب لگا کے دیکھ لیجئے، یہ 7.34 ملین ہے پریسائزلی اور ایکوریٹلی، اور 88 بلین روپیوں کا یہ حکومت کے اوپر ماہانہ کا جو ہے وہ برڈن جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، پاکستان میں ہم سب کو معلوم ہے کہ حکومت ان لوگوں کو پینشن دیتی ہے جو کہ سرکاری ملازم رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے سرکاری اداروں میں اپنی زندگی میں سرو کیا ہوتا ہے، یا پھر ان کے زندگی کے ساتھی کہ اگر وہ سرکاری ملازم یا ملازمہ جو ہیں وہ دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے جو ساتھی ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ یا پھر اس میں ایک جہت یہ ہے، ایسے ملازم حضرت یا خاتون جن کی وفات کے بعد ان کی بیٹیاں غیر شادی شدہ رہ جائیں، یا پھر شادی کے بعد ان کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائیں اور ان کے پاس کوئی بھی کما کر دینے والا نہ ہو، وہ مجبور ہوں، تو وہ اپلائی کر سکتی ہیں رینیول آف پینشن کے لیے اپنے والد یا والدہ کی نوکری کے بہاف پر۔ تو حکومت پاکستان کی یہ پروویژن ہے، وہ ان کو وہ پینشن دیتے ہیں۔ اس حساب سے پاکستان میں اولڈ ایج جو لوگ ہیں جو پینشن لے رہے ہیں وہ 85 ملین امپلائیز ہیں، جن کو ان کے عہدوں، ان کے اداروں، ان کے محکموں اور ان کی جو سروسز ہیں ان کے حساب سے ماہانہ پینشن دی جا رہی ہے۔ اچھا ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز جو پاپولیشن فنڈ ہے اس کے مطابق کہ پاکستان میں 2020 تک 11.3 ملین ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہوگی۔ اچھا، کیا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ 11.3 ملین لوگ جو ہیں 60 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے؟ کیا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ حکومت کو ان میں سے جو سرکاری نوکریوں پر ہیں ان کو ریٹائرمنٹ
کے بعد پینشنز وغیرہ دینی پڑیں گی. تو ناظرین ایسا نہیں ہے. میں جو آج جس چیز پر بات کرنا چاہ رہی ہوں, جو میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ آبادی سے متعلقہ جتنے بھی حقائق ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق ہوتے ہیں, اور وہ کسی بھی ملک کی معیشت کو اور اسی وجہ سے اس کی سیاست پر بھی بہت اثر انداز ہوتے ہیں. معیشت کو بھی متاثر کرتے ہیں, سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, اور جو روزمرہ لوگوں کی زندگی ہے اور جو کوالٹی آف لائف ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک اندازے کے مطابق ایک ایسا گھر جس میں آپ سوچیے کہ وہ کرائے پہ بھی نہیں ہے, گھر پیڈ آف ہے, اور اس میں ایک شخص کا آپ کم سے کم تر خرچہ نکال لیں تو پاکستان میں آج کی جو چیزوں کے ریٹ چل رہے ہیں ان کے حساب سے اگر وہ 800 سے 1000 کیلوریز روز کے لیتا ہے, یہ میری پرسنل کیلکولیشن ہے, میں ایک صوبائی دارالحکومت میں رہتی ہوں اور میں نے ان پرائسز کے حساب سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ایک شخص کو 5 سے 7 ہزار چاہیے. مناسب کپڑا, جوتا, کھانا پینا, رہائش کی کو سائڈ کر کے, اس میں ہم نے تھوڑی سی ایوریج جو ہے وہ یوٹیلیٹی بلز کی بھی ایڈ کی ہے. تو ایک بزرگ جو ہے ایک فیملی کے ساتھ جو ایڈ ہوتا ہے ناظرین, وہ صرف 5 سے 7 ہزار ایڈ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں جو میڈیکل ہے اس کی ریشو ہم نے کم رکھی ہے, کیونکہ ہم بزرگ نہیں دیکھ رہے تھے, ہم نے ایک ایوریج دیکھا تھا. بچوں کا خرچہ اور بزرگوں کا خرچہ گھروں میں زیادہ ہوتا ہے, اور یہ چیز رپورٹس میں آ چکی ہے. یہ چیز مختلف جو ریسرچز ہوئی ہیں پی ایچ ڈی کی, ایم ایس سی کی, پرائمری ڈیٹا اور سروس کو لے کے, ہمارے ہی لوگوں نے جو انٹرویوز دیے ہیں ان میں یہ چیز ہم نے کہہ لیں کہ ہم نے اس کا کنفیشن کیا ہے, ہم نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں اوور آل اقدار جو ہیں وہ زنگ آلود ہو گئی ہیں, جیسے ختم ہو رہی ہیں, اور والدین کو لے کر ان کو معاشی حساب سے ان کو خود کے ساتھ رکھنا اور اس کو معاشی حساب سے گننا اور اپنے بجٹ میں لکھنا, یہ ویلیو ہماری زندگیوں میں ایڈ ہو چکی ہے. والدین کی خدمت کو برکت سمجھنا یہ گھروں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ناظرین 2050 تک پاکستان میں 43.3 ملین لوگ ایسے ہوں گے جو 60 سے زیادہ سال کی عمر میں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے, وہ جابز نہیں کر رہے ہوں گے, اور ان کی جو معاشی ان کے مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ باقی مسائل بڑھ جاتے ہیں. ناظرین ایک پاکستان میں امپلائیز کا سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے جو کہ کہتا ہے کہ وہ ڈیتھ اور اگر ڈسیبلٹی ہو جائے, یعنی کوئی بیچ میں ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیماری ہوگی, کوئی معذوری ہوگی کہ ایک شخص نہیں کما پا رہا, تو اس کو پینشن دی جاتی ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اپلائی کرتے ہیں, جنہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ادارے میں کام کیا ہوتا ہے. اچھا ناظرین, اولڈ ایج ہونا, بوڑھا ہونا کیا ایک مسئلہ ہے؟ کیا یہ فکر کرنے کی بات ہے؟ کیا یہ بوجھ ہے؟ سننے میں لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہاں نہیں کہہ سکتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا سمجھا جاتا ہے. بہت سے گھروں میں بہت برداشت کر کے کہا جاتا ہے کہ ہم آؤٹنگز پہ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ جو نانو ہیں یا یہ جو دادو ہیں انہوں نے کچھ کھانا نہیں ہوتا, ہم آؤٹ آف اسٹیشن نہیں جا سکتے, ہم آؤٹ آف کنٹری نہیں جا سکتے کیونکہ یہ دادو دادا نانو نانا جو ہیں ان کی وجہ سے. بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنے پیشہ ورانہ جو ترقی ہے اس کو بھی ان چیزوں سے یا ان بزرگوں سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے, ایک ایسا پتھر, ایک ایسی زنجیر جو آپ کے پیروں سے باندھ دی جاتی ہے, اور یہ لازمی سمجھا جاتا ہے کہ جو جدید دور کے ماڈرن زندگی کے لائف سٹائل کے جو بدلتے اقدار اور اطوار ہیں ان کو یہ بزرگ زیادہ سمجھیں اور ہم اس چیز کو کم سمجھیں, ایسا سمجھا جاتا ہے. کسی گھر میں کسی بزرگ کا ہونا جو ہے ناظرین وہ قابل فکر بات ہے, میں اس کو مسئلہ نہیں کہوں گی. ہم لوگ چونکہ
ہم من حیث القوم بہت سی چیزوں کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ ہوتی نہیں ہے. اسی طرح سے کسی بزرگ کا کسی گھر میں ہونا میرے خیال میں یہ باعث برکت ہے. اور لوگ اس کو مسئلہ کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک تو ہم نے جاب پہ بات کر لی. دوسری چیز یہ ہے کہ بزرگ جب اس عمر میں پہنچتے ہیں تو کئی دفعہ بچے ان سے چیزیں لے چکے ہوتے ہیں اور ان کی خود کی جو ایک معاشی بنیاد ہے وہ ہل چکی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک عزیز ہیں، ان کے گھر جانا ہوا تو ان کی دور پرے کی رشتہ دار ان کے ہاں رہنے آئی تھیں، اور میرے علم کے مطابق ان عزیز کے گھر ان کا آنا جانا بہت کم تھا. تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ ان کے گھر یہ مستقل اتنے عرصے سے کیسے رہنے آ گئیں. پھر بعد میں معلوم پڑا کہ وہ جو خاتون ہے ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ رہنے آیا ہے. جہاں تک میں نے سنا تھا 2 سال پہلے ذکر ہوا تھا تو انہی خاتون کا وہ بیٹا ملک سے باہر کمانے گیا تھا. اب جو ان کی سچویشن تھی اس کو دیکھ کے اب ظاہری بات ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ ڈائریکٹ سوال کیا جائے، لیکن خیر مہینہ ڈیڑھ رہ کے جب وہ چلی گئی تو میری وہ جو عزیز ہیں اس گھر کی میزبان، ان سے میں نے پوچھا. انہوں نے کہا جی کہ ہوا یہ کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، 3-4 بیٹیاں تھیں، شادی ہو گئی، بیٹے کو باہر بھیج دیا. بہو تھی تو بہو کو لگا کہ اس خاتون کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ نہیں پا رہی ہوں. تو پہلے تو اس نے اپنے شوہر کو یہ کہنے کی کوشش کی اماں کو باہر بلوا لیتے ہیں. شوہر کی نوکری ایسی نہیں تھی کہ اس میں فیملی کا ویزا ہوتا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس خاتون کو ان کے بھائیوں کے گھر بھیجنے کی، بزرگ خاتون کو کوشش کی، فیملی لیول پہ وہ بھی نہیں ہوا. پھر بہو نے جو تیسرا یہ کام کیا، انہوں نے ان خاتون کو ان کی ایک شادی شدہ بیٹی کے گھر بھجوایا. اور اس بیچ میں بہت سارے جھگڑے ہیں ناظرین، بہت سارے فیزز آئے. خاتون کو میں جانتی ہوں، ان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس طرح سے کوئی سنجیدہ مسئلہ ان کے مزاج کے ساتھ تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا. پڑھی لکھی مذہبی خاتون. اور اس کے بعد فائنلی اس نے کیا کیا کہ اس خاتون کو کسی طرح سے جذباتی طور پہ مجبور کر کے وہ جو ایک گھر تھا جو ان کے اور ان کے شوہر کی ساری زندگی کی کمائی تھی وہ اس بہو نے اپنے شوہر کے نام کروائی، اور پھر وہاں سے وہ بہو نے اپنے نام شفٹ کروا لی. اور ایٹ دا اینڈ اس نے یہ کیا کہ کچھ سالوں بعد اس نے ڈیورس لے لی، اور جہاں اس کی ماں اپنی شادی شدہ بیٹی کے گھر واپس پہنچی تھی اور اس بیٹی نے اور ان کے داماد نے ان کو اپنے گھر میں جگہ بھی دی اور بڑی عزت سے کہا کہ ٹھیک ہے ماں جی یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا بیٹا ہوں میں. اور اس طرح سے ان کا بیٹا بھی کچھ عرصے بعد وہیں آ گیا. تو ناظرین یہ ایک ہے، آپ کے پاس بہت ساری ایسی آپ کے ارد گرد کہانیاں ہوں گی. تو والدین جو ہیں ان کو معاشی بوجھ سمجھنا، ان کی معاشی بنیاد کو ختم کرنا، یہ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری چیز ناظرین، بڑھاپا انسان کے جسم کو کمزور کر دیتا ہے. یہ ایک مشینری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمزور ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کے اسپیئر پارٹس نہ تو آسانی سے آتے ہیں اور نہ ہی تمام اسپیئر پارٹس آ سکتے ہیں. تو اللہ میاں نے جو بھی بنایا ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے اور انسان واپس اپنے بچوں کے اوپر منحصر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان بہت سی وہ چیزیں جو ہیں خوشی یا وہ لطف اندوز زندگی سے اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کہ وہ نوجوانی میں ہو سکتا ہے. اور بہت سے والدین نے وہ چیزیں نوجوانی میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑی ہوتی ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، لیکن جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو سردیوں میں آئس کریم مثال کے طور پہ نہیں کھا سکتے، برفانی علاقوں میں نہیں جا سکتے، اور بہت سارے ایسے جسے آپ کہتے ہیں فزیکل پلیئرز آف لائف جو کہ والدین بڑھاپے کی وجہ سے انجوائے نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ کہیں نہ کہیں اپنی اولاد کا مستقبل اور وہ خواب ہوتے ہیں جس کے لیے انہوں نے اپنی جوانی میں قربانیاں دی ہوتی ہیں. ایک اور چیز جس کے لیے بڑھاپے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ناظرین، جو متوقع شرح عمر ہے پاکستان میں وہ حضرات کے لیے 60 ہے، خواتین کے لیے 65 ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. کہا جاتا ہے جی یہاں ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے، ہم خواتین کے بہت سے مسائل پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ میں صرف طبعی یا بایولوجیکل جو ایک سینس ہے اس میں بات کر رہی ہوں، اور یہ میں ایک رپورٹ سے ہی لے رہی ہوں یونائٹڈ نیشنز کی کہ پاکستان میں خواتین کی جو شرح عمر ہے وہ 65 ہے، حضرات کی 60 ہے. تو 60 سال سے بزرگ جو ہو جاتے ہیں وہ بونس پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا. اور میرے ہمسائے میں میری گلی میں بھی 1 ماہ پہلے ایسا ہوا ہے کہ گھر کے آگے بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھیں. معلوم پڑا کہ 2 میاں بیوی بزرگ رات کو سوئے، نماز وغیرہ پڑھی، بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے بعد گرین ٹی پی اور دونوں سو گئے، دونوں صبح نہیں اٹھے. تو
یہ اینڈ آف لائف ہوتا ہے. بہت سو کو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کما لیا, ہم نے نوکری کر لی, گھر بنا لیا, پلاٹ بنا لیے, زمین بنا لی, بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا, شادیاں, نوکریاں, سب ہو گیا, اب بونس ہے. تو اس وجہ سے جس ذہن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے بعد ناظرین, تنہائی. ہم اکثر اپنے بھرے پورے گھروں میں, مصروف زندگیوں میں, اپنی تعلیم کی روٹین ہے, ہماری نوکریوں کی روٹین ہے, ہماری آنا جانا, سوشل انٹریکشنز اور یہ ساری چیزیں, ان میں ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے جو بزرگوں کے ساتھ 1 to 1 ملاقات ہے اور جو ڈسکشن ہے وہ کہیں زیرو ہو کر رہ جاتی ہے. اچھا ناظرین, تنہائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈپریشن کے بعد انسان کی موت کا سب سے بڑا سبب بن سکتی ہے. اور اگر تنہائی کے ساتھ آپ ڈپریشن ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو سائیکولوجسٹ کہتے ہیں ایونچل آؤٹ کم, یعنی یقینی یہ تو نتیجہ نکلے گا ہی نکلے گا کہ انسان مورٹیلٹی یا موت کی طرف جائے گا. تو اپنے بزرگوں کو پریشانی کی حالت میں, جبکہ وہ اپنی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں آج کے بعد کل کا پتہ نہیں ہے, تنہائی اور ڈپریشن کے ساتھ یا پریشانی کے ساتھ چھوڑ دینا, مجھے معاف کیجیے گا یہ کہتے ہوئے, میرا خیال ہے کہ یہ بے حسی ہے, اور یہ بے حسی جتنی بڑھتی ہے اتنا ہی یہ گناہ کے قریب جاتی ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہیں ان کو بڑھاپے کے ساتھ عموماً ریلیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے جس طرح آپ میں طبعی تبدیلیاں آتی ہیں جی, اسی طرح سے ذہنی تبدیلیاں آتی ہیں. جس طرح آپ کے باقی جسم کے خلیوں کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے, اسی طرح سے عمر کے ساتھ ساتھ جتنے ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ کس نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے, تو آپ کے ذہن کے خلیے جو ہیں ان کی کیمسٹری یا ان کی جو کیمیائی حیت ہے اسی حساب سے تبدیل ہوتی ہے. جن جن گھروں میں یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بزرگ گھروں میں اتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ان کے نوجوان اور جو بچے ہیں گھر کے, ان کا خوش رہنا وہ مشکل کر دیتے ہیں, اور پھر وہ بچے اور وہ جو نوجوان اولاد ہے وہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایوائڈ کرتی ہے, ان کو بوجھ سمجھتی ہے. خوشیاں ان کے سونے کے بعد, انجوائمنٹ کا وقت, مووی ٹائم کیے وہ ان کے بعد منایا جانے لگتا ہے, ان کے ساتھ شیئرنگ کم ہو جاتی ہے. اچھا ناظرین, جب اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں نا, جو تھوڑا سا دماغ کا ان کا مسئلہ لے کر پیدا ہوتے ہیں, ان کی ایجوکیشن میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچے کہیں اٹک جائیں, ان کا ذہن کہیں اٹک جائے اور وہ آپ کی بات نہ سنیں, تو ان کو ایک شوق دیں. وہ شوق ہوتا ہے شوق آف ارریلیونس, ان کو بے دخل کر دیں گھر کی روٹین سے. اور یہ ایک یعنی یہاں سے ہلے ہوئے بچے کے لیے, ایک اسپیشل چائلڈ کے لیے یہ اتنا پینفل ہوتا ہے کہ وہ واپس گروپ میں آنے کے لیے اپنے انسٹرکٹر کی بات بغیر ڈانٹ کے, بغیر شاؤٹنگ کے مان لیتا ہے. یہ حوالہ اس لیے دے رہی ہوں ناظرین کہ ہم اپنے ایسے والدین کو جنہوں نے زندگی میں ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے, میں تو وہ گن بھی نہیں سکتی اور نہ ہی ہم کبھی اس کا بدلہ اتار سکتے ہیں, ہم ان والدین کو ارریلیونٹ کر دیتے ہیں اپنے گھروں کی روٹین میں, اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز ان کے لیے ہو نہیں سکتی. ہم انہیں احساس دلاتے ہیں کہ وہ برڈن ہے, ہم انہیں احساس دلاتے ہیں کہ ہماری ترقی ان کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, اور بعض اوقات اربنائزیشن کی وجہ سے, برین ڈرین کی وجہ سے اولاد اپنے ساتھ والدین کو لیے پھرتی ہے, ان جگہوں سے اٹھا لیتی ہے جن جگہوں پہ ان کی 40-50 سال کی یادیں ہوتی ہیں, اپنائیت ہوتی ہے, ریلیٹیبلٹی ہوتی ہے, کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, جہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے, ان کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے, بڑے شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ ویسے ہی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ان کے لیے کوئی روٹین یا کوئی معاشرتی جو انٹریکشن ہے تیار نہیں کیا جاتا, اور وہ خوش نہیں رہ پاتے. یا پھر ان کو ملک سے باہر, جیسے برین ڈرین ہو رہا ہے, امیگریشنز ہو رہی, پیرنٹس کو وہاں لے جایا جاتا ہے جہاں کلچرل شوق اور وہ لینے کا ان میں اس وقت وہ ہمت نہیں ہے, اس وقت وہ جذبہ نہیں ہے, اس وقت ان کو اپنے چاہیے, اس وقت ان کو اپنائیت چاہیے, اس وقت ان کو گپ شپ چاہیے, اور ان کو صحبت اور کمپنی چاہیے. اس کے بعد ناظرین, انا کا ٹکراؤ گھروں میں, بیٹے کا ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, بہو کا, یا پھر شادی شدہ بیٹی کا ہی کر لیجئے, کسی بھی طرح سے, میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تھوڑا سا والدین کو ایک سٹیپ نیچے آ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس نسل کے لیے جو ڈیجیٹل شوق ہے یا جو بھی مختلف عوامل ہیں جدید زندگی کے, وہ بہت مختلف ہیں. کچھ بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی برداشت جو ہے ان کی عمر کے ساتھ کم ہوئی ہے,
مسئلے زندگی ان کا وجود بوجھ ہوا ہے، بیماریاں بڑھی ہیں، کمزوری بڑھی ہے. اور ناظرین جو نوجوان بچے گھر میں رہ رہے ہیں، اگر وہ خود بہت زیادہ اپنے والدین کے لیے نہیں کر سکتے، کیا وہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے ہر بچے سے کہہ دیں کہ دادا ابو یا دادو جب بولیں تو جی کرنا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی آواز پہ اٹھ کے جانا ہے، بھاگ کے جانا ہے، جمعہ ہی صحیح ان کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھنا ہے؟ یا کوئی ایک بچہ جو تھوڑا سا سینسیبل ہے، 12-14 سال کا ہے، دادا ابو یا دادو کے کمرے میں سلا دینا ہے اور اس کو ایک دفعہ کہہ دینا ہے؟ ناظرین موم کے دماغ ہیں ان کے، بہت اچھی اقدار اور اطوار ان کے ذہن میں جائیں گی. آج یہ دادا ابو دادو کی کیئر کریں گے، کل کو یہ ہماری کیئر کریں گے. ہماری اسلامی شریعت کونسل نے اولڈ ہومز اسٹیبلش کرنے کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے ناظرین، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ قرآن پاک میں ہے، اور ہم وہ ملک نہیں ہیں جہاں پر والدین کو گھروں سے باہر نکال کر رکھا جائے. وہ گھر جس کی پہلی اینٹ خریدنے اور رکھنے والے یہی والدین تھے. جنریشن گیپ اپنی جگہ، ان کی تلخی اپنی جگہ، لیکن ہمارا مذہب بھی تو اپنی جگہ پہ ہے ناظرین. ہم مسجدوں میں جا کے نکاح پڑھتے ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی تشہد کے لیے نماز پہ تشہد کا انداز غلط کر لے تو ہم اسے بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو ناظرین وہ نمازیں بھی سوالیہ نشان ہیں، وہ نمازیں بھی سوالیہ نشان ہیں جو پڑھی تو گئیں لیکن اسی گھر میں کوئی ماں یا باپ منہ چھپا کے روتے رہے اور آپ نے ان کو اتنی ایموشنل سپیس نہیں دی کہ وہ آپ کو بلائیں اور روب اور مان کے ساتھ اپنا مسئلہ بتائیں. ناظرین جو ایفیکٹس ہیں، الحمدللہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، اچھی خبر ہے زیادہ تعداد میں ہمارے سروں پر رہیں گے، زیادہ عرصے تک رہیں گے. اور میری دعا ہے کہ ہم ان کو تنہا نہ ہونے دیں. میری دعا ہے کہ ہم ان کی معاشی بنیادیں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا کے بنائی ہیں وہ نہ کھینچیں، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت خراب نہ کریں. میری دعا ہے کہ پاکستان کے اولڈ ہوم ویران ہوں، اور میری دعا ہے کہ پاکستان کے گھروں میں جو کو ریزیڈنس ہے وہ والدین کے ساتھ بڑھے، اور والدین اتنے خوش ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بہوؤں کے لیے ان کی تلخیاں ختم ہوں. اور میری دعا ہے کہ پوتے جوان ہوں وہ گاڑیاں چلائیں اور ان کے ساتھ ان کی دادیاں بیٹھ کے حج کرنے جائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.